السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو قوت اور دولت بخشی۔ اس قوم کا نام عاد تھا۔ اس قوم کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور انہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کے ہاں بڑے بڑے باغ تھے، اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اور بڑے ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ ان کو اپنے ٹھاٹ باٹ پر اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ یہ کمزوروں غریبوں پر ظلم کرنے لگ گئے تھے اور بہت تکلیف دیتے تھے، مطلب سرکش ہو گئے تھے وہ لوگ ایک دم۔ دولت کے نشے میں ان لوگ خدا کو بھول گئے تھے، مطلب خدا کو چھوڑ کے وہ بہت ساری عبادتیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ان کے مالداروں اور اونچے لوگوں نے بڑا ادھم مچا رکھا تھا اور بڑے بڑے اونچے اونچے محل بناتے تھے اور اس میں اس طرح رہتے تھے جیسے ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، موت کو بھول گئے تھے۔ بس زندگی میں اتنے محو ہو گئے تھے اور غریبوں پہ لاچاروں پہ اپنی طاقت کا زور بتاتے۔ تو جب یہ عاد کی قوم میں جب یہ بگاڑ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بالکل ہی بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر کو پیدا کیا۔ ان کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوتیں دی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انسان تو بس ایک ہی اللہ کا غلام ہے، اس کو سدا اسی کا کہنا ماننا چاہیے۔ کسی اور کا حکم ایسا نہیں ہے جسے مان کر انسان اپنی زندگی کو سدھار سکے۔ سب کا آقا اور مالک اللہ ہی ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ تم کمزوروں کے آقا بنو اور ان پہ ظلم کرو، تم کمزوروں کو تکلیف میں ڈالو۔ تو قوم کے سردار یہ سب سن کر کہتے تھے، اے ہود، تم بیوقوف ہو گئے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب جھوٹ ہے اور تم نے یہ سب باتیں اپنے دل سے گھڑ لی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا رسول ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس عالم کے پیدا کرنے والے مالک کی طرف سے کہہ رہا ہوں، تمہارے بھلے کو کہہ رہا ہوں۔ میں تم کو اس کی طرف بلا رہا ہوں جو سارے عالم کو پالتا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ دیکھو، اسی مالک نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنایا ہے نا، اس کو مٹایا ہے نا اللہ نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال تو تم جانتے ہی ہو۔ تو ان لوگوں نے بھی ان کی باتوں کو جھٹلایا تھا، نیکی کو چھوڑ کر بدی کو اختیار کیا تھا، پھر وہ بھی خدا کو بھول گئے تھے۔ پھر دیکھو ان کا کیا حال ہوا تھا اور وہ کس طرح ڈبو دیے گئے۔ اب اس مالک نے تم کو قوت دی ہے، یہ مال و دولت اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی تابعداری سے تم منہ موڑو گے تو تم بھی نہیں بچو گے، اللہ تم پہ بھی عذاب نازل کرے گا۔ تو وہ ان کی عاد کی قوم کے جو سردار تھے، سب کچھ سنا اور سن کر بولے، اچھا تو ہم کو اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے پھیرنا چاہتا ہے، اور جو اتنے ہمارے بڑے بوڑھوں سے جو باتیں چلی آتی آ رہی، تو وہ سب کیا غلط ہے؟ اور کیا ہمارے بزرگ بیوقوف تھے؟ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھائیو، بزرگوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے مالک نے تمہیں بھی عقل دی ہے، اس سے کام لو اور سوچو، کیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ تم سے میں کچھ مانگتا تو نہیں ہوں نا کہ مجھے یہ بات کہنے سے تم کچھ دو گے، میرا کچھ فائدہ ہوگا؟ میں اپنے فائدے کے لیے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کسی لالچ کی وجہ سے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سوچو، اس پہ دھیان دو اور دیکھو، اگر تم میری باتوں پر کان نہ دھرو گے، انہیں یوں ہی اڑا دیا، تو اس عالم کا جو مالک ہے وہ تمہیں بھی اسی طرح عذاب میں پکڑ لے گا جس طرح تم سے پہلے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اس کی بھیجی ہوئی باتوں کی سنی انسنی کر دینے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو بھی وہ لوگ نہیں سنے، وہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں ایک دم مست رہے، ان کو اپنے عیش آرام یہ ساری باتیں بالکل انوکھی سی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور بولے، اے ہود، معلوم ہوتا ہے تم پر ہمارے کسی دیوتا کی پھٹکار پڑ گئی ہے، تمہارا دماغ چل گیا ہے جب بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اچھا، تم عذاب کی دھمکیاں بہت دیا کرتے ہو نا، تو پھر تم اس کے عذاب کو بلا ہی لو، چلو، ہم تو تمہاری بات مانیں گے نہیں، ہم نے ایسی باتیں بہت سنی ہیں، جاؤ، تم عذاب کو بلانا چاہتے ہو نا،
تو تم عذاب کو بلا لو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سرداروں کی بات سے ان کو کوئی فرق، کوئی اثر نہیں ہوا، وہ انہیں برابر سمجھاتے رہے۔ بہت تھوڑے سے آدمیوں نے ان کی بات مانی اور باقی ساری قوم اپنے حال میں مست رہنے لگی۔ جب سمجھانے کی حد ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ اب قوم میں کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جو اللہ کے نبی کی بات مان لے گا، تو اللہ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک طرح سے بادل اٹھا، ایک طرف سے بادل اٹھا تو سب لوگ دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے، کیونکہ بارش کی بہت ضرورت تھی۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ ابھی بارش برسے گی، ایک دم ٹھنڈک ہو جائے گی، بہت اچھا لگے گا۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جس بادل کو دیکھ کر وہ خوشی منا رہے، وہ تو وہی عذاب ہے جسے وہ خود مانگ رہے تھے، اور ان لوگوں نے جلدی مچا رکھی تھی کہ تمہارے عذاب کو بلاؤ کر کے۔ وہ بادل نہیں تھا، وہ ایک آندھی اٹھ رہی تھی، ایک ایسی آندھی جیسی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ آندھی کیا تھی؟ اللہ کا عذاب تھا جو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آندھی 7 اور 8 دن تک برابر چلتی رہی، بڑے زور کی آندھی، بہت زور کی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ان کے اونچے اونچے مکان، بڑے بڑے پیڑ، سب کے سب جڑ سے اکھڑ کر دور جا پڑے۔ پوری بستی میں کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچا، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھی بچ گئے۔ باقی سب کے سب مکانوں میں اسی طرح مرے کے مرے پڑے رہ گئے، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، کوئی بستہ ہی نہیں تھا۔ آج کی قوم کی بستیوں کے کھنڈروں کے نشان آج بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ بہت سے لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ قوم ملک عرب کے جنوب کی بستی میں ہے، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، عرب کے لوگ ان کھنڈروں کے پاس سے گزرتے تھے اور جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں کی ایک قوم رہتی تھی جو بہت طاقتور تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو مٹانا، کسی طاقت کو ختم کرنا، کسی کی اکڑ کو توڑنا، کسی کے گھمنڈ کو توڑنا۔ اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ جیسا وہ غفور الرحیم ہے، ایسے ہی وہ اس کا عذاب بھی ہے۔ جب اس کا غضبناک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کا جو عذاب آئے گا اس سے ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طرح اس قوم کو، کسی کو ڈبا کے، کسی کو بارش میں جڑوں سے اکھاڑ کے، کسی پہ پتھروں کی بارش برسا کے اللہ کے عذاب آئے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے نا۔ ہم بھی اگر مغرور ہو گئے، ہم بھی اگر غافل ہو گئے، تو ہم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا نا۔ یاد رکھنے کی باتیں تو بس یہی ہے کہ دولت کے نشے میں آدمی اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے نا، اور اپنی من مانی خداؤں کے سامنے سر جھکانے لگتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آدمی اللہ کا بندہ ہے، اسے بندہ بن کر ہی رہنا چاہیے نا، اسی کے احکام کی تابعداری کرنا چاہیے نا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنا اللہ کی تابعداری کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری باتیں اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے پاس پہنچاتا ہے نا، اور اگر ہم نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے ہمارے اوپر۔ اور جو باپ دادا ہے، ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے انسان بنایا نا، عقل دیا ہے نا ہمیں پتہ ہے نا کہ بڑوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، چھوٹوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ بڑے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، ہمیں وہ فالو نہیں کرنا ہے نا۔ جو غلط ہے اس باتوں کو چھوڑ کے جو اچھی بات ہے انہیں لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے نا۔ اور برابر اللہ کی نافرمانی کرتے رہنے کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی قومیں دیر یا سویر اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ اور جو پچھلے لوگوں کے حالات ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے نا۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ رسولوں کے قصے یہ بیان کر کے، یہ دیکھیے ہمیں سب پتہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ سارے نبیوں کے قصے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ لیکن میں اگر اس چیز کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم سب کا ریویژن ہو جائے۔ ہم قرآن پڑھتے ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے،
تو اس طرح ہم انشاءاللہ ایک ایک رسولوں کے بارے میں ہلکے پھلکے طریقے سے تھوڑا جانیں گے، بہت گہرائی میں نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ کے عذاب کس طرح کس پہ آئے ہمیں وہ تو معلوم پڑنا چاہیے نا. ہم جانیں گے، ہم ہمارے بچوں کو بتائیں گے، ہمارے بچے اس سے عبرت حاصل کریں گے، ہم عبرت حاصل کریں گے، ہم کچھ تو برائی سے دور ہوں گے، ہم کچھ تو گناہ چھوڑیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، رسولوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوش نصیبی عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے جو پیغمبر ہیں ان کی بھی کتابیں اس پہ بھی یقین رکھنا ہے، اور ہمارے قرآن پہ پورا یقین رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے نیک کام کرنے والا بننا چاہیے. ہمارے بچوں کو بننے کی نیک توفیق دے اللہ پاک، ہمیں نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ. ہمیں ایسے عذاب ہم پہ نازل ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب میں ملوث مت کر. اللہ ہمیں نیک راستے پہ چلا اور نیک بنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.